اسلام نے عورت کو جگڑ کے رکھا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں کسی سورت کا نام سورۃ الرجال نہیں ہے۔ رجال بولتے ہیں آدمیوں کو، انسانوں کو، مردوں کو۔ قرآن کریم میں عورت کی عظمت دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت سورہ نساء کے نام سے رکھی، اور مگر مردوں کے تعلق سے کوئی ایسی سورت جو سورۃ الرجال کہنے والی وہ سورت نہیں ہے۔ کیا عورت کے لیے یہ عزت کی بات نہیں ہے؟ کیا عورت کے لیے عظمت کی بات نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ لوگ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، ہم نادانی میں اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں جانتے نہیں ہیں، جانتے بھی ہیں تو ہم اپنا منہ کھولتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اعتراضات لوگ کرتے ہیں اسلام پر۔ بہرحال عزیز دوستو، سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ شاید کل کا جو پارہ ہوا اس کے آخر میں بیان کیا گیا ہوگا کہ کون کون عورتیں مرد کے لیے حرام ہیں، یعنی کن کن لوگوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، اس کا تذکرہ آیا ہوگا کل کے پارے میں۔ کن کنوں سے شادی کر سکتے ہیں اور کن کن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب چوتھا پارہ اختتام ہو جانے کے بعد پانچواں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور پانچواں پارہ کا جو اس میں احکام ہے مختصر سا قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ آج کے پارے میں 17 باتیں ہیں۔ 17 باتیں ہیں، ان کو پہلے میں اجمالاً بیان کروں گا، بعد میں تھوڑی سی تفصیل ہر ایک کی بتاؤں گا۔ اس کو بتانے سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم کے خاص نام 5 ہیں۔ قرآن کریم کے خاص 5 نام ہیں۔ پہلا نام ہے القرآن، دوسرا نام ہے الکتاب، تیسرا نام ہے الفرقان، چوتھا نام ہے التنزیل، اور 5واں نام ہے الذکر۔ یہ پورے 5 نام قرآن کریم کے نام ہیں، ورنہ کسی جگہ پر کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھ لیا، آپ بولیں گے کہ بھئی یہاں قرآن کا نام ہی نہیں ہے، تمہیں قرآن میں یہ چیز ہے بول کر بول رہے ہیں، وہاں قرآن کا نام ہی نہیں آیا نا، آپ پریشان ہوں گے۔ جب آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کریم کے 5 نام ہیں، تو 5 ناموں میں سے ایک نام کا ذکر ہے، یہ اللہ قرآن کریم میں ہے بول کر۔ جیسے ہم نے بار بار اس آیت کو سنا ہے، خاص کر قرآن کریم کے تعلق سے علماء کرام بولتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں، ہم کریں گے۔ اب وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہاں ذکر کا لفظ آیا ہے، اب بولیں گے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھے تو بولیں گے اس میں قرآن کا لفظ نہیں ہے بول کر۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے
القرآن بول کے لکھا ہوا رہنا ضروری نہیں ہے، وہاں قرآن کریم کا دوسرا نام الذکر بھی ہے، اس لیے اس آیت میں ذکر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم قرآن کریم کو ہم ہی نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، وہ رہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب آپ کو معلوم ہوگا قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے ایک مثال دیا، کئی مثالیں آ سکتی ہیں۔ تو قرآن کریم کے خاص کر 5 نام ہیں، خاص نام ہیں: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل۔ بہرحال 5واں پارہ ہے آج۔ جن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں تھا وہ کل بیان کر دیا گیا ہے۔ جن عورتوں سے نکاح جائز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا، اب 5ویں پارے کے شروع میں محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال و جائز ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، 2 گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اصولی طور پر یاد رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جن عورتوں سے نکاح کرنا، کن سے نکاح کرنا، کن سے نکاح نہیں کرنا، ایک اصولی بات یاد رکھیں تو شاید آپ کو یاد ہو جائے اور کہیں آپ غلطی نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ پہلا، نسبی رشتوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے، یعنی خونی رشتوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، رضائی، دودھ پلانے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ تیسرا، سسرالی، اس کو بولتے ہیں مساہرت، مسئلہ مساہرت سے بھی شادی نہیں کر سکتے، یعنی سسرالی رشتے۔ جس عورت سے ہم نے شادی کیا ہے اس کی والدہ ساس ہوتی ہے، اور ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے واسطے کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ 3 ہیں، ایک تو سسرالی رشتہ دار، ایک رضائی رشتہ دار، رضاعت کی وجہ سے، سسرالی رشتہ داروں کی وجہ سے اور خونی رشتے کی وجہ سے یہ حرام ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ جتنے ہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں، اس کا ذکر یہاں مختصر سا آپ کو بتایا گیا۔ ایک بات جن عورتوں سے نکاح جائز ہے اس کے بارے میں بتا دیا۔ دوسرا، حرمت متعہ۔ تیسرا، مرد کی حاکمیت و فضیلت۔ چوتھا، نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ پانچواں، طہارت کے مسائل۔ چھٹواں، تیمم کا حکم ایک نعمت ہے۔ ساتواں، امانت ادا کرنے کی تاکید۔ آٹھواں، خدا، مصطفیٰ اور فقہا۔ نواں، اجتہاد اور قیاس کا ثبوت۔ نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروانا۔ نمبر 11، انعام یافتہ طبقات۔ نمبر 12، عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت۔ نمبر 13، قتل اور دیت کا بیان۔
نمبر 14 صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر. نمبر 15 اجماع امت حجت ہے. نمبر 16 منافقین کی ذہنی کیفیت. نمبر 17 عذاب سے بچنے کا نسخہ. یہ 17 باتوں پر آج ٹاپک ہوگی، آپ اس پر یاد رکھیے. ایک تو ہو گئی جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. دوسرا حرمت متاع. یہ حرمت متاع یہ ہے کہ جو لوگ سعودی کو جا کر آتے ہیں یا سعودی کو گئے ہوئے ہیں، وہاں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیمپروری شادیاں کرتے، ٹیمپروری شادی کرتے، اس کو حرمت متاع بولتے. اس کو یاد رکھیے. متاع بولتے کس کو ہیں؟ متاع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے. اس میں نہ تو لفظ نکاح کا استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. لہذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متاع بھی حرام ہے. یہ تھوڑے دنوں کے واسطے شادی کر لیا چھوڑ دیا حرام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 5ویں پارے میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ مرد کی حاکمیت اور فضیلت. قرآن کریم میں اللہ نے 5ویں پارے نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں. عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں. دوسرا تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے. یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ ضابطے کے خلاف نہیں ہے. بہرحال عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں. دوستو آج جو حالات پیش آ رہے ہیں طلاق کے، خلا کے اور اسی طریقے سے جو ناجائز تعلقات کے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ عورت کو جیسی محبت دینا ہے ویسی محبت ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں، اور عورت کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کھیل کود جس کو بولتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے. آدمی صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے میں اتنا مصروف ہے اس کو اپنی بیوی کو وقت دینے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سے خرابیاں معاشرے میں، سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کبھی بیٹھ کر ان کی سنیں، کبھی ہم اپنا ان کو سنائیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نیچے کی بات، بہت محبت و پیار کی بات ہے. اور ہر کام بڑے فرماتے ہیں کہ عورتوں سے مشورہ لینا چاہیے مگر عورتوں کو برار بنانا نہیں چاہیے. مشورہ لیجیے. میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ بیچاری کا دل خوش ہو جائے گا. میرے شوہر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرے سے مشورہ لیتے ہیں، وہ فخر کرے گی اپنے دوسرے سہیلیوں کے سامنے. مگر ہم اس سے مشورہ لینے، ہم کو جو ہے نا اس سے شرم محسوس ہوتی. ہمیں بڑے اس سے لینا
اس سے لینا. ارے وہ سب کچھ قربان کر دی ہے آپ کے لیے, وہ آپ کی دھوبن بنتی ہے, آپ کے گھر کا کام کاج مکمل کرتی ہے. اس سے مشورہ لینے میں ہم سے کیا ہوا؟ مشورہ لے مگر کام اپنا کرے. بھائیو یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے تقاضے بھی ان کو بتلائے کہ کس طریقے سے عورت کے ساتھ رہتے تھے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی, اپنی گھر والوں کے ساتھ دوڑ بھی لگائے. تو یہ محبت کی باتیں ہیں. تو عورتوں کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں. تو اس کے اندر بہت ساری تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ہم ان کو دے دینا چاہیے. بعض لوگ گھر میں سودا لا کو دے دیا, ختم, سب دیکھ لینا, تو سودا لا کو دے دیا بس تو دیکھ لینا. کہاں سے دیکھے گی بیچاری؟ اب کیا ضرورت ہے دیر کو پیسے دینے کی؟ بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. جیب خرچ بھی دینا آپ کی ذمہ داری, گھر کے اندر تمام اخراجات لانا اس کی ذمہ داری. بعض لوگ اتنے آزاد چھوڑ دیے ہیں کہ انہوں سب کچھ انہوں کرنا, رشتے انہوں دیکھنا, سب انہوں دیکھنا. مرد کا کام جانا, کمانا, لاکھوں ڈال ڈالنا. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پورا گھر کا اخراجات کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ہم اس کا انتظام بھی کریں. بہرحال بھائیوں لمبی ہو جائے گی بات, اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں کو محبت دیں اور تمام اخراجات کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ اٹھائیں. یہ قرآن کریم میں 5ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے. اسی لیے تو مرد کو حاکم بنا دیا ہے, اس کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے چوتھی بات, نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اگر کبھی بیوی نافرمان اور سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں, 3 طریقے, 3 تدبیریں درجہ بدرجہ اپنائی جائیں. نمبر 1, اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے. سمجھانا چاہیے, دیکھو جو آپ ایسا کر رہے ہیں بڑا نقصان ہوگا, آپ کا نقصان ہوگا, میرا بھی نقصان ہوگا, بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا بھی نقصان ہوگا. یہ بچے ماں کس کو بولیں گے, باپ کس کو بولیں گے؟ تو اس کو سمجھایا جائے. اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو پھر بڑوں کو بلایا جائے, بڑوں کے سامنے بات رکھی جائے. یس بھائی یہ درجہ بدرجہ ہے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے سے نہیں سن رہی بول کو ڈائریکٹ امی بابا کو بول دیا, انہوں غصے میں آ گئے, انہوں غصے میں آ گئے, مسئلہ ختم. سمجھایا جائے, اس کے کیا نقصانات ہیں جدا ہونے کے سمجھائیں. نہیں سمجھ سک رہے تو بڑوں کو جمع کریں, ان میں سے ایک ادھر ایک حکم بنائے, ایک حکم ادھر بنائے فیصلے کرنے والے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. نہیں ہے تو پھر علماء کرام سے رجوع ہو. انتھک کوشش کرنا چاہیے کہ پروردگار کے سامنے بھی ہم کھڑے ہو جائیں تو بول سکیں پروردگار 100% میں نے سمجھانے کی کوشش کی, اس کے باوجود یہ مانی نہیں. اللہ کے سامنے بول سکیں, اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے. ایک بات. دوسرا, اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر سے الگ کر دیا جائے. سمجھ میں سمجھا دیے, نہیں سمجھ میں آئی بات, بڑے بھی سمجھائے, نہیں سمجھ میں آئی. اب دوسرا کام یہ ہے کہ اسے بستر الگ کر دیا جائے. جب بستر الگ ہوتے ہی عورت کو احساس ہوتا رہے میرے شوہر الگ سو رہے, الگ ہو گیا بستر, کیا ہوتا کہ نہیں معلوم. پورے اس کو خیالات آتے, اتنا پیار شادی سے لے کے آج تک اتنا پیار دیا, پھر مجھے کون ملتا نہیں ملتا نہیں معلوم.
ایک الگ کر دینے کی وجہ سے بہت ساری سوچ اس کو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی. یہ کرنا چاہیے. تیسرا، اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے. مناسب سزا دے دی جائے، چھوٹی سی. وہ لمبے چوڑے لے کر نہیں، بیلٹا نکال کو مار رہے ہیں، لکڑی لے کر مار رہے ہیں، کہاں بولے وہاں مار رہے ہیں. نہیں، عورت ضدی ہوتی ہے، عورت کی صفت میں ہے وہ چیز ٹیڑھا پن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور آپ اس ٹیڑھی کو جتنا بھی آپ سیدھی کرنے جاؤ گی تو وہ ٹیڑھی رہے گی. تو اس لیے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو. اللہ کے نبی کا فرمان کے سامنے ہم خود اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے. تو اس کے بعد سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے. اگر دونوں کو نہیں جم رہا تو آج کل کیا کر رہے ہیں، اٹھے طلاق 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 بول دیے. بالکل غلط طریقہ ہے. یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد ایک طلاق دینے کا حکم ہے. وہ کب دینا، وہ کب دینا طلاق، جبکہ وہ پاکی کی حالت میں ہونا. عورت وہ بھی نہیں دیکھا جا رہا، زبان سے جو آیا بول دے رہے. تو پاکی کی حالت میں رہنا، پاکی کی حالت میں رئیس و خود میں اس کو ایک طلاق دے کو چھوڑ دینا. اب اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اگر اس طلاق کے اندر اس کو احساس ہو گیا میرا بستر الگ ہو گیا، میرے سے انہوں ناراض ہیں، میرے کو تھوڑی سی سزا بھی مل گئی، اب انہوں طلاق کا لفظ ہی بول دیا، بہت بڑا مسئلہ ہے میرا، سوچنے کا موقع ملتا اس کو. اب گھر میں رہ کر عدت گزارنا ہو. اگر اس درمیان میں عورت کو احساس ہوا، مرد کو احساس ہوا، احساس ہو کر دونوں خالی ہاتھ لگا لیے، شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیے، تو طلاق لوٹ کر آئے گی. اسی کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اب احساس ہو گیا، طلاق رجعی مل گئے، ختم ہو گیا. تو یہ درجہ بدرجہ ہے، اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے. آگے یہ تو ہو گیا نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ، اور بہت سارے طریقے ہیں. آپ کو کتابیں بھی مل جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ رہنا چاہیے. بہرحال پانچویں طہارت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. یہاں طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں. مثلاً جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے. 3 حالتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے. 3 حالتوں میں غسل کرنا فرض ہے. نمبر 1 احتلام ہو جائے. نمبر 2 اپنی اہلیہ سے ہم بستری کے بعد. نمبر 3 حیض و نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1 احتلام ہو جائے. نمبر 2 اپنی اہلیہ سے ہم بستری کے بعد. نمبر 3 حیض و نفاس کے بعد. یہ طہارت کے مسائل تھے. 6ویں بات تیمم کا حکم ایک نعمت ہے. قرآن کریم میں اسی آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے.
تیمم کی نعمت اسی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ عزیز بھائیوں، اس سے تھوڑا سا 2-3 مسائل بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جہاں پر پانی نہ ملے یا پھر ایسا بیمار ہو گیا آدمی جس بیماری میں پانی لگنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا پانی کی وجہ سے پانی استعمال ڈاکٹر نے پانی کے استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے، ایسی صورت میں اس کو، اور یہاں ایک بات بھی یاد رکھیں، ڈاکٹر بولے تو ہمارا ایماندار ڈاکٹر ہو، بہترین ڈاکٹر ہو، ایمان والا ہو، وہ دین کی سمجھ رکھتا ہو، ایسے ڈاکٹر سے مشورہ لے کہ میں کیا کروں، رمضان کا دن گزر رہے ہیں اور مجھے ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے، تھوڑا سا پانی بھی لگا تو یا تو بیماری بڑھ جائے گی یا تو پھر اس کی وجہ سے بیماری لمبی ہو جائے گی، تو اسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ڈاکٹر بولے گا کہ بھائی دیکھو حقیقتاً ویسا ہی ہے، تو پھر آپ علماء کے پاس جاؤ، پھر علماء سے آپ پوچھیں کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، پانی نہیں لگنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو پاک بنایا ہے، مٹی کو پاک بنایا ہے۔ اب جب ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، وقت بھی کم ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کلومیٹر جانے کے بعد بھی پانی نظر نہیں آ رہا، ایسی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ وہ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پہلے نیت کر لے کہ میں جو ناپاک ہوں پاکی کی نیت کر رہا ہوں، دوسرا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنے کے بعد تھوڑا سا جھٹک دے، اس کے بعد پورے چہرے پر ایک مرتبہ مل لے، پورا چہرہ، کہیں بھی کیا بولتے ہو، کہیں بھی ہاتھ مسا نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہونا، پورا چہرہ آ جانا۔ 2 کام ہو گئے، ایک نیت کریں، ایک یہ کریں، دوسرا پھر اور ایک مرتبہ مارے، پھر اس مارنے کے بعد وہ ہاتھ پر مسا کر لے، ہو گیا اس کا تیمم، ختم ہو گیا، تیمم ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ہمارے استاد محترم قاری آصف الدولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، 2006 کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بزرگ بہت اللہ والے جانتے ہوں گے، بڑے حضرات جن کی عمر بڑی ہے جانتے ہوں گے، نابینا حفظ صاحب بولتے تھے ان کو، مسجد درویش خادر رحمۃ اللہ علیہ میں بڑے ولی تھے، انہوں بڑے ولی، ہم نے دیکھا ہے ان کو سفر میں، حضر میں ساتھ تھا، 3 سال میں ان کے ساتھ تھا، کبھی ان کی فرض تو فرض تہجد بھی نہیں چھوٹی، سفر میں بھی۔ تو طہارت کے ساتھ انہوں پانی لینے کے ساتھ ساتھ ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے تھے، اتنے پاکیزہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی مسجد میں نماز پڑھائے، بڑے حافظ صاحب بولتے تھے ان کو، بڑے حافظ صاحب کسی مسجد میں نماز پڑھائے، کوئی پیچھے والا اعتراض کرنے لگا، نابینا ہی انہوں، آنکھیں نہیں دکھتے ان کو، نظر نہیں آتے، انہوں پاکی کیا حاصل کریں گے بول کر انہوں مولانا نور اللہ قادری صاحب کے پاس جا کر، وہ بندہ جو اعتراض کرا تھا جا کر پوچھا ان سے، مولانا نور اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے سر پر اللہ لکھا ہوا تھا، جن کی بڑی محنت خریوں میں اور گاؤں کے اندر محنت رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام میں 40 دن جا کر بہت محنت کی ہے مولانا، اسی لیے 3, 4, 5 جگہ شاید ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اتنی پبلک تھی۔ وہ ہمارے شہر ہی کے، اور آپ شہر چھوڑ کر حیدرآباد وغیرہ جاؤ تو مولانا کا ذکر کرتے ہیں، نور اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ شخص نور اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا
تو مولانا نور اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رے تو خوش نصیب ہے رے, ان کے پیچھے پڑھ لیا سو نماز, جا ان کو بول دیے. اس کے بعد تفصیلات بولے انہوں. ہم دیکھے اپنی آنکھوں سے پیشاب کرتے وقت وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کپڑوں کو بالکل سمیٹتے ہوئے اور پانی کے ساتھ ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں. جاؤ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی, جاؤ بابا معافی مانگ لو جا کر بول کے بولے. تو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, KM میں ایڈمٹ تھے. اس وقت انہوں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے اٹھنا بھی نہیں ہو رہا ہے, پانی بھی مجھے لگنا بڑا مشکل ہے, شاید میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاؤ, بیٹا 2 اینٹیں لے کر آؤ بول کے. جب 2 اینٹیں میرے سرانے رکھ دو بولے. جب بھی نماز کا وقت ہوتا اینٹوں پر ہاتھ مارتے, تیمم کرتے, نماز ادا کر دیتے لیٹے لیٹے ہی. اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو بھائیو یہ لوگ ہمارے لیے بنیاد ہیں شہر کے لیے. تو تیمم جو کر انہوں نے نماز پڑھی, تو تیمم جو ہے نا وضو کا بدل ہے, وضو کا نائب ہے. تو بہرحال یہ تیمم بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, جس کا ذکر قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے. اور 7ویں بات امانت ادا کرنے کی تاکید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اس آیت کا شان نزول تو خاص واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو کعبے کی کنجی بردار تھے, یعنی کنجی رکھا کرتے تھے کعبے کی کنجی, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان, شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے, اس وقت مجھے اختیار ہوگا, جس کو چاہوں گا سپرد کر دوں. جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی, اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی حضرت عثمان کو واپس کر دی, اور فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی. لیکن اس آیت کا حکم عام ہے کہ جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے. یعنی بھائیو دوستو, جب آپ کے پاس کوئی امانت رکھے, اس امانت داری کا پاس و لحاظ ضروری ہے. آپ کو اس امانت کی صحیح طریقے سے اس تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں پہنچاؤ گے تو گنہگار ہوگے. آج کل یہ چل رہا بھائی, ابھی کل پرسوں فون آیا تھا ایک صاحب کا, انہوں نے فرمایا کہ مولانا صاحب ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے. اب وہ پیسوں کی ضرورت ہے, ایک آدمی وہ گاڑی رکھ کر پیسے لینا چاہ رہا. اب وہ پیسے لوٹائے تک وہ آدمی گاڑی چلاتا آ رہا تھا. انہیں کب لوٹ پیسے دیا کہ جب گاڑی دیتا انہیں. کیا مولانا صاحب یہ طریقہ صحیح ہے کیا بول کے ہمارے کو پوچھ رہے تھے. ہم بولے بھائی جیسا یہ معاملہ وہی ہے, گھر کو کرایہ نہیں, پیسوں کو بیاج نہیں, وڈی نہیں, یہ حرام ہے شریعت میں. شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے. بھائی آپ کو 100 روپے دے رہے یا 1000 روپے کسی کو دے دیے, تو 100 روپے کے 2 روپے ایکسٹرا دے رہے نا, سودش نہ, وہ فائدہ اٹھا رہے نا پیسوں سے. تو یہاں شکل بدل گئی, وہ پیسوں سے گاڑی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ. ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا کہ گاڑی جو آپ کے پاس لا کے رکھے انہوں, وہ امانت ہے, وہ رہن ہے سمجھیے, اور رہن سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. وہ آپ اٹھا کر رکھیے, گاڑی کو لاک کر کے اندر رکھیے, جب وہ آ کر پیسے دے گا تو تب گاڑی دیجیے. آپ کو گاڑی سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سود ہے آپ کے لیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو
بھائیو آج یہ ضمن میں بات آ گئی تو بتا رہا ہوں، امانت داری عزت کا سبب ہے۔ امانت داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس امانت داری کی کوئی صفت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں فرمایا۔ اس لیے امانت داری بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال 7 باتیں ہو گئیں۔ 8ویں بات خدا، مصطفیٰ اور فقہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ 3 باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ اچھا غور سے سنیے، یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی نبی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام سنتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں، دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں، فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں۔ خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا ذہن میں رکھیے، خدا کی بات کو چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں، ہمارے عام انداز میں خدا کی بات کو قرآن بولتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن 5ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ 9ویں بات اجتہاد اور قیاس کا ثبوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے فقہاء کرام، اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ مفسرین کرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے۔ یہ بھی تھوڑی سی اب بولتا چلتا مگر وقت کم ہے۔ 10ویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ
بیان کر دیا گیا ہے. وہاں حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ، مسلمان بندہ درود شریف پڑھتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر، روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، حدیث میں آیا ہے اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں. اور کوئی دور رہ کر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے لے کر آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. یہ دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ اعتدال والا راستہ ہے. ہم اس میں یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سنتے ہیں، ہم یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروا سکتے ہیں وہاں جا کر. میں بڑا گنہگار ہوں پروردگار، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ پروردگار میں بڑا گنہگار ہوں، آپ کے لاڈلے حبیب جو یہاں سو رہے ہیں، پروردگار آپ ان کے طفیل میں میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اور پیارے نبی آپ روزے میں ہیں، آپ سفارش کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے گناہ معاف کر دیں، معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 11، انعام یافتہ طبقات. انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ایک بات فرمائی تھی، شروع دن میں آپ نے سنا ہوگا، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، وہ سیدھا راستہ جس راستے پر نبیاں چلے، شہداء چلے، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ جس راستے پر یہ لوگ چلے اسی راستے کو ہم کو دکھا بول کر. تو وہ آیت کا خلاصہ 5ویں پارے کی یہاں آیت کر رہی ہے. ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو یہاں کر رہی ہے انعام اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیاں ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کی اس آیت میں کیا. یہ انعام یافتہ طبقات 4 ہیں. نبی اکرم انبیاء اکرام علیہ السلام کی بات مانو. نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو. پھر ہر علاقے میں صحابی بھی نہیں، تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پر چلو. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو بتائے گا کیسے؟ تو پھر فرمایا اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو. تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ 11ویں بات تھی. 12ویں بات یہ ہے کہ عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے، لیکن حکم عام ہے. جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے 2 طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں. یہ 12ویں بات ہو گئی. 13ویں بات
قتل اور دیت کا بیان. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے. اولاً قتل کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 قتل عمد اور نمبر 2 قتل خطا. یعنی ایک جان بوجھ کر قتل کرنا اس کو قتل عمد بولتے ہیں. ایک غلطی سے، یعنی اب مثال کسی کو کوئی جنگلوں میں پہلے شکار ہوتا تھا، شکار کے لیے گیا بیچارہ، نشان لگایا ایک جگہ، کوئی شکار ملتا بول کر لگایا، دیکھا تو آدمی نکل گیا. اوڑھنے کو تھا کیا بھی کرتا تھا. اب یہ جان بوجھ کر اس نے اس کو قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل کیا، تو غلطی سے قتل کرنے والے کی بھی سزا مقرر ہے. فرمایا کہ فرماتے ہیں اول قتل کی 2 قسمیں ہیں، قتل عمد اور قتل خطا. پھر یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 مومن قتل ہو جائے تو قتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا. دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے، 100 اونٹ یا 10,000 دینار یا 10,000 دینا لازم ہوں گے. کفارے میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا. اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، یہ کفارہ ہے. نمبر 2 اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا. نمبر 3 اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدہ کر کے رہتا ہو تو قتل کر دے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی. تفصیلات انشاءاللہ تعالی جب آپ علماء سے رجوع ہوں گے، قتل عمد کس کو بولتے ہیں، قتل خطا کس کو بولتے ہیں، پھر اس کی 3 صورتیں کیا کیا ہیں، اور ایک مومن کو قتل کرا تو اس کو کیا ہوتا، آپ علماء کی طرف رجوع ہو سکتے ہیں. اور نمبر 14 صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر. اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. گزشتہ آیات میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، تو چونکہ ان دونوں میں خوف و خطرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر ہے. ان کی تفصیلات کے لیے فقہ کی کتابیں اور علماء کرام سے رجوع ہو سکتے ہیں. یعنی جنگ کے موقع پر بھی عین نماز کا وقت ہو جائے تو خوف بھی ہے کہ ہم کھڑے ہوں تو دشمن آ کے ہم کو حملہ کرے گا، تو ایسی صورت میں کس طریقے سے نماز پڑھا جائے. سفر میں بھی ہیں تو سفر میں بھی ہیں تو قصر کیسا کیا جائے، یہ تفصیلات ہیں. کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ان کی 1 رکعت ہوگی، پھر وہ کھڑے ہوں گے، جو کھڑے ہوئے سو لوگ وہ 1 رکعت پھر پوری کریں گے، امام ایک ہی ہوگا، پھر وہ لوگ ان کو نگرانی کرتے رہیں گے، پھر وہ لوگ آ کر جو پہلے لوگ تھے 1 رکعت پڑھ کر جا کر کھڑے ہوئے تھے، پھر وہ لوگ جا کر مکمل نماز پڑھیں گے. جو لوگ بعد میں آ کر جماعت میں شریک ہو گئے تھے، پھر وہ لوگ پڑھ کر جب وہ لوگ جائیں گے تو پھر وہ لوگ آ کر دوسری رکعت متعین کریں گے. یہ پوری تفصیلات ہیں، تفصیلات بتانے کا موقع نہیں ہے. یہ صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر 5ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے. 15ویں بات اجماع امت حجت ہے، دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت میں 2 چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے. ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے.
جو کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ بڑا جرم میں شریک ہوگا اور کفر بھی پایا جائے گا اس کے لیے. ایک تو یہ. دوسرا جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے. یعنی جس کام پر سب متفق ہو گئے ہیں، جس کام پر سب متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، یہ بھی دخول جہنم کا سبب ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. 16ویں بات یہ ہے منافقین کی ذہنی کیفیت. اللہ تعالیٰ نے پارہ 5 میں فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں. جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر دوڑ پڑے. یہ منافقین ہے. اور منافقین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں اسی پارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے منافقین. دین میں کوئی فائدہ ہو گیا ادھر دوڑ کر آ گئے، کوئی جنگ وغیرہ کا مسئلہ آیا، آگے بڑھنے کا مسئلہ آیا تو پیچھے لوٹ جاتے تھے لوگ. تو بہرحال ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے، ان لوگوں کا جہنم کے نچلے طبقے میں یہ لوگ رہیں گے منافقین. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائیوں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا یا اس کے اوپر وہ بھاری نظر آتے ہیں تو منافق کی علامت بتلایا ہے. جھوٹ بولنا منافق کی علامت بتلایا ہے، دھوکہ دینا منافق کی علامت بتلایا ہے. تو بھائیوں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے. جھوٹ ہے ہمارے اندر ختم ہونا چاہیے، اور دھوکہ دہی ہے ہمارے اندر ختم ہونا چاہیے. ہمارا کامل ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں. آخری بات، عذاب سے بچنے کا ایک نسخہ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اس آیت پر 5ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے. 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ ہمارا عقیدہ درست ہے. دوسرا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں تو پھر اللہ کیوں ہمیں عذاب دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 چیزوں کو اپنانا ضروری ہے. اول عقائد کا ٹھیک ہونا، دوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں یہ مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خلاصہ قرآن بول کر، خلاصہ قرآن کے نام سے تفسیر ہے ان کی. آپ یوٹیوب میں بھی مار کر، گوگل میں بھی مار کر دیکھ سکتے ہیں. اس کا خلاصۃ القرآن نام ہے. آپ جس طریقے سے سنے ہیں اسی طریقے سے آپ 5ویں پارہ اٹھا کر آپ جان سکتے ہیں، تفصیلات بھی جان سکتے ہیں. تو آپ کی کتاب ہے، اسی کتاب سے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے. آپ بہت دیر سے بیٹھے بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آپ بیٹھے صرف قرآن اور حدیث کی محبت میں.
اللہ کی محبت میں آپ نے بیٹھا ہے، آپ کے ایک ایک لمحے کو اللہ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، یہاں بیٹھنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، اگر وہ دنیا والوں کے سامنے دکھا دے، یہ مسجد بس نہیں آتی، یہ مسجد بس نہیں ہوتی، اس کے بیٹھک کے مغفرت کے وعدے ہیں، زندگی بھر ہم نے گناہ کر لیے، ایسے مجلس میں بیٹھ گئے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے مغفرت کرنا بھائی؟ سوائے بڑے بڑے گناہ کے، بڑے بڑے گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں، یہ توبہ ہی سے معاف ہو سکتے ہیں، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، توبہ کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے جو گناہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی فہرست بھی انشاءاللہ آپ چاہے تو جب بھی آنے کا موقع ملا دے دیں گے۔ بڑے بڑے گناہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہے نصاب دینیات کے نام سے کتاب، تیلگو میں بھی آ گئی ہے، انگلش میں بھی آ گئی ہے، حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب کی کتاب ہے، جو چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے کتاب لکھا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو گنوایا ہے، ایک ساتھ لکھ دیا ہے، بڑے بڑے گناہ 70 شاید ہے، 70 ہیں، ان کو آپ اپنے پاس رکھتے ہوئے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اور اس میں مجھ سے جو کیا کیا گناہ ہو گئے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں، بول کر اللہ کے سامنے توبہ کرے تو انشاءاللہ آپ کے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔